أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت ہمارے سے؟ موضوع ہے قبلہ سید علی نقی زیدی صاحب، اور آپ کو گزشتہ عید مبارک ہو، روزوں کی مبارک. انشاءاللہ آپ کو بھی عید مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کے نماز روزہ قبول ہو. کیوں ہمارا کافی دیر بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، ہفتہ وار پوڈ کاسٹ کا اور ڈسکشنز کا. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسلام کے مختلف ڈائمنشنز کے سوشل اسپیکٹس کو سمجھنے کی کوشش جاری ہے، جی اور اس میں عقائد کو لے کے ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا ڈسکشنز کا. اس میں توحید، عدل، نبوت اور امامت تک بات پہنچی تھی، اور انشاءاللہ عنقریب ہم معاد یا آفٹر لائف پہ بھی ڈسکشن شروع کریں گے. اس سے پہلے نبوت اور امامت کے چیپٹر میں جی کچھ ڈسکشنز رہ گئی تھیں، تو ان کو آج ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز لائٹن اس. جی یہ میرے خیال سے ایک جو نقطہ رہ گیا تھا وہ اس حوالے سے تھا ام، کہ دین کی کیا ضرورت ہے. شاید ہم اس پہ تھوڑا بہت گفتگو کر چکے ہیں کہ دین کی کیا ضرورت ہے. اور مثلاً ایک ہم نے بات جو کی تھی کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے، یعنی دین آپ کو کچھ حقائق بتا رہے. میرے خیال سے اس طرح کی بات شاید ہوئی تھی اس اس ذیل میں بات ہوئی تھی کہ کیا ماڈرن پیریڈ میں یا کنٹمپریری ٹائمز میں بھی دین کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن جو ٹیکسٹ بک جو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں دین کی ضرورت کے، اگر ہم تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال لیں میرے خیال سے برا نہیں ہوگا. اور یعنی یوں کہوں کہ جب مثلاً آپ کسی تھیولوجی کی کتاب کو، کلام کی کتاب کو کھولتے ہیں تو وہاں پر جو سارا زور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عقائد کو کیسے ثابت کرنا ہے، کیا ہے اور کیسے ثابت کرنا ہے. تو آئدر مثلاً عقلی آرگومنٹس استعمال ہوتے ہیں یا روایات اور آیات کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پورے جو اس جو ہماری گفتگو رہی ہے اس میں ہمارا زیادہ زور اس پہ نہیں تھا کہ ہم ثابت کریں کسی چیز کو. ہمارا زیادہ زور اس بات پہ تھا کہ یہ سوشل امپلیکیشنز اور سوشل ڈائمنشنز کیا ہو سکتے ہیں اعتقادات کے. لیکن اس والی کیس میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم پروف کی طرف بھی بات کریں، اور اس سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے واضح ہوتی ہیں دین کی نیچر کے بارے میں، کہ اسلام میں دین کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. یا آپ کہہ لیجیے کہ آج کل جو تھیولوجی ہے، شیعہ تھیولوجی ہے، اس میں دین کو کس منظر سے دیکھا جاتا ہے. تو جو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے یا وحی کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ وحی وہ فیکلٹی ہے، وہ راؤٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو دین ملتا ہے. تو یوں پوچھا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ وحی کی کیا ضرورت ہے. تو تاریخی اعتبار سے مثلاً میرے خیال سے 6 یا 7 سینچری کے جو ایک بڑی فگر ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی، وہ ان کی ایک کتاب ہے تجرید العقائد یا تجرید الاعتقاد، میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں. اور اس کے اوپر جو شرح ہے وہ علامہ حلی کی ہے، کشف المراد کے نام سے. تو مثلا اس کتاب میں جس طرح کا آرگومنٹ دیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ ہر وہ کام کرے گا جو انسان کو اطاعت کے نزدیک لے کے آتا ہے. ہر وہ کام کرے گا جو
انسان کو خداوند متعال کی فرما برداری کی طرف لے کے آئے. تو انبیاء کا بھیجنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو لطف کہا جاتا ہے. قاعدہ لطف کا استعمال کلام میں بہت ہوتا تھا، شیعہ کلام میں بھی، سنی کلام میں بھی. تو قاعدہ لطف کا استعمال یہاں کیا گیا کہ خداوند متعال لطف کرتا ہے اپنے بندوں پر، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے انسان جو وہ نزدیک آتے ہیں اطاعت کے اور دور ہو جاتے ہیں معصیت سے. تو انبیاء کا بھیجنا بھی جو ہے وہ یہی کام ہے، لہٰذا خداوند متعال کے اوپر ضروری ہے کہ وہ وحی کو بھیجے یا دین کو بھیجے. اچھا، اب اس میں جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ معمولاً یہ کہا جاتا تھا کہ جی، جو یہ کہا جاتا تھا ضرورت دین، اس میں دو ارکان ہوتے تھے. ایک ایسی اس طرح بتایا جاتا تھا کہ انسانوں کی ایک ایسی ضرورت ہے جو اگر پوری نہیں ہوگی تو گویا انسان جو ہے وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے، یا جو ان کی ایک مثلا بیسک نیسیسٹی وہ پوری نہیں ہو رہی. یا نہیں، تھوڑا سا میں وہ والے دوسرے آرگومنٹ سے تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں. یہاں پر یعنی یہ کوشش کی جاتی تھی، یہ بتایا جائے کہ یہ جو لطف والا معاملہ تھا اس میں یہ کوشش کی جاتی تھی بتایا جائے کہ خداوند متعال حتماً اور ضرورتاً یعنی یہ کام کرے گا. تو یوں کہیں کہ ہم کہ جو عالم خارج میں دین کا آنا، اس کی ضرورت کو آپ کیسے ثابت کرتے تھے؟ اس سے کہ خداوند متعال کی ذات جو ہے وہ اس کو وجوب دیتی ہے. خداوند متعال کی جو صفات ہیں اس کا اقتضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام ایکسٹرنل ورلڈ میں ہو. بہرحال ہم بہت زیادہ اس میں نہیں جاتے، میرے خیال سے تھوڑا سا وہ ایبسٹریکٹ سا ہو رہا ہے. جو ابھی آج کل جو آرگومنٹ مشہور ہے جو آپ کو شیعہ تھیولوجی بکس میں ملے گا، وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اس میں اس آرگومنٹ میں حکمت الہی کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ شو کیا جاتا ہے کہ انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اگر یہ پوری نہیں ہوگی تو انسان کا مقصد حیات جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. انسان کا جو پوٹینشل ہے وہ ضائع ہو. خداوند ان بات کو حقیق ہے، یعنی اس معنی میں حکیم ہے کہ وہ ہر اس کے لیے جو پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں ان کو ایکچویلٹی میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی موجودات، جو اس کی مخلوقات ہیں وہ بڑھ سکیں، گرو کر سکیں. تو وہ یہ نیڈ کو انسان کی ضرور پوری کرے گا. اصل اس کا آئیڈیا یہ ہے. اور وہ نیڈ کیا ہے؟ وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، انسان کی نیڈ یہ ہے کہ وہ اختیار کے ذریعے سے، انسان ایک مخلوق ہے جس کو اختیار دیا گیا، انتخاب دیا گیا، چوائس دی گئی ہے، فری ویل ہے، چوائس ہے. اس کے ذریعے سے اپنے راستے کو سعادت کی طرف لے کر جائے اور شقاوت سے بچے. اور وہ سعادت اور شقاوت کیا ہے؟ وہ آخرت میں ہے. اصلی جو سعادت اور شقاوت ہے انسان کی، وہ اس دنیا سے گزرتی ہے، اور آخرت اس کی جو ہے وہ اصلی مینیفیسٹیشن ہے. اب اس کو یہ جاننا ہے کہ بھائی کون سا کام ایسا ہے جو میں اس دنیا میں اگر کروں گا تو آخرت میں مجھے اس کا اچھا نتیجہ ملے گا. کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی بہت مثلاً ایکسپیریمنٹیشن سے سمجھ سکتے ہیں جو اس دنیا میں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی عقل سے اور ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتا. تو اس لیے اس کو ایک اور فیکلٹی کی ضرورت ہے، ایک اور ایسے علم کی ضرورت ہے جو وحی لے کر آتی ہے. اور یہ وحی جو ہوتی ہے، اور یہ جو نبی ہوتا ہے، یہ آ کے بتاتا ہے کہ بھائی کون سا ایسا کام ہے جو تم اس دنیا میں کرو گے تو تمہیں آخرت میں اس کا جو ہے وہ اچھا رزلٹ ملے گا. کون سا ایسا کام ہے جس سے تم بچو گے تو تمہیں جو ہے وہ آخرت میں برائی دیکھنے کو نہیں ملے گی. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عقل کیوں نہیں یہ کام کر سکتی؟ کیونکہ عقل جو ہے وہ مثلاً جنرلٹیز کو سمجھتی ہے، جنرل پرنسپل کو سمجھتی ہے، اور تجربہ وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں کارآمد یہاں پر، کیونکہ آپ نے آخرت کو دیکھا ہی نہیں ابھی. اصلی جو یہاں پر میرے خیال سے ثقل ہے، جو یعنی جو
وہ اس کا ایپی سینٹر ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ آخرت میں کیا نتیجے لانے والے ہیں. تو اب ضروری ہے کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ بھائی تمہاری ایکشنز آخرت میں کیا ہونے والے ہیں. لہٰذا دین کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت ہے. اب اس آرگومنٹ کے اس میں کچھ ابہام یا انکلیئرٹی ہے. نہیں، فی الحال میں اس کو لانا نہیں چاہ رہا. آپ اپنی تکمیل کر لیں. ابہام کبھی نہیں ہے. ایک حاشی میں ایک بات آ رہی تھی، وہ میں بعد میں کروں گا. جی اچھا، اب اس میں کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ ہم اسی نگاہ سے یعنی اس کو دیکھتے ہیں. ہم اس جہت سے نہیں دیکھ رہے کہ بھئی مثلا ثابت ہوتا ہے ثابت نہیں ہوتا. فلسافیکل آرگومنٹ نہیں کرنا چاہ رہے آپ. ہم کہہ رہے ہیں امپلیکیشنز کیا ہے. ایک جو امپلیکیشن ہے وہ یہ کہ جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی کیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ دین کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی کم. تو وہی والی بات جو پہلے ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے لوگ امپورٹنس نہ دیں لیکن ایکچولی کم نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی بھی ڈائلیما جو ہے انسانوں کا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اس دنیا میں جو کام کر رہا ہوں اس کا ایفیکٹ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ ڈائلیما ابھی بھی برقرار ہے، اور وہ آپ کتنی ہی سائنس میں ترقی ہو جائے وہ باقی رہے گا مسئلہ. یہ ایک امپلیکیشن ہے اس آرگومنٹ کی. اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو دین کی ضرورت رہتی ہے، وحی کی ضرورت رہتی ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور یہ جو دین جو وحی آ رہی ہے اس کا ڈومین بائی اٹ سیلف جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دین محدود ہے عبادت میں اور اس کا سوشل چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ معاشرے میں اکنامکس کس طرح کی ہو. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فیملی ویلیوز کس طرح کی ہو. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کس طرح کا ہو. یہ آرگومنٹ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، بائی اٹ سیلف ہر چیز کا تعلق ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں آخرت میں کیا رزلٹ دکھائے گی. اور اس میں مثلاً کس طرف جو ہے وہ ہمیں جانا ہے کہ ہم کون سا پولیٹیکل سسٹم اڈاپٹ کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری جو اخروی ترقی ہے وہ میکسیمم تک آ جائے. اور یہاں پہ گہرا رشتہ ہے دنیا اور آخرت کا. یہ تھوڑا سا ایک ازیومڈ ہے کہ دیکھیں جو آپ اس دنیا میں کریں گے اس کا نتیجہ ہے آخرت میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تم اس دنیا میں جو کرنا کرو، مرو گے تو ایک نئی زندگی شروع ہوگی، وہاں زیرو سے شروع ہوگا سب کچھ. اگر کوئی اس طرح سے کہے تو یہ آرگومنٹ اس کے لیے خاص کچھ نہیں رکھتا. ایک ایزمپشن اس میں ہے کہ دنیا اور آخرت کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. جی جی، بہت اچھی طرح سے آپ نے آئی تھنک ان اے وے معاد کو بھی انٹروڈیوس کرایا، اور نبوت اور وحی کی ضرورت، معاد اور اخروی سعادت کے ساتھ اس کا آپ نے تعلق بیان کیا. جو ایک بات میں لانا چاہ رہا تھا پلیٹ فارم پہ، وہ ہمارے ایک ویور کی طرف سے تھی بیسیکلی اس پوڈ کاسٹ کے. اچھا. اور ان کے جی، اور وہ کافی اپریشیٹ بھی کر رہے تھے. ایک بڑے عزیز ہیں، ان کے والد صاحب تھے. تو لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک مجھے کافی تاکید کی کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں، جس کی طرف آپ نے ایک بریفلی اشارہ بھی فرمایا ہے جی کہ آیا دین کی تعلیمات کو فالو کرنے میں صرف آخرت کی سعادت امپورٹنٹ ہے دین کے لیے،
کیا ہم جو دین کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی آخرت سے شروع ہوتی ہے، ان کی سعادت آخرت سے شروع ہوتی ہے، اور کیا اسی وجہ سے ہم دنیا میں پیچھے ہیں؟ مطلب یہ ان کی ظاہر ہے ایک کلیم تھی. ظاہر ہے اس میں کافی سپرفیشل ایک کلیم ہے. تو جی تو دین کا جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا ایک اسٹرانگ تعلق ہے، تو یہی تعلیمات مثال کے طور پہ عدل کا ہونا اور خدا کا خوف اور آخرت کی سعادت کے لیے کے ساتھ دنیا کی سعادت بھی جڑی ہونا، تو اس پہ آپ تھوڑا مزید اگر الیبوریٹ کر سکتے ہو تو. جی ایک جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ایک مٹیریلسٹک اپروچ میں اور ایک اسلامی اپروچ میں، وہ یہ کنفرم ہے کہ جو اخروی سعادت ہے اس کا جو اردو میں کہتے ہیں پلڑا بھاری ہے، ہوں، اور وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا جو دنیاوی جو سعادت ہے وہ سعادت ہے یا شقاوت ہے. یا میں ایک مثال کے ذریعے بیان کروں. جی مجھے یاد ہے مثلا میں جب شروع میں بچپن میں کرکٹ دیکھا کرتا تھا تو بہت ہی چھوٹا تھا، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ون ڈے میچ میں اور یہ ٹیسٹ میچ میں کیا فرق ہوتا ہے. پتہ نہیں اب آپ نے بھی دیکھا ہے کرکٹ یا نہیں دیکھا. تو مثلا ون ڈے میچ میں آپ کا جو جو پورا میچ ہوتا ہے وہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے. صبح کو آپ نے مثلا بیٹنگ کی یا بالنگ کی، اور شام کو جو ہے وہ آپ نے یا بیٹنگ کی یا بالنگ کی، اور پھر آخر میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب کون جیتا. صحیح ہے. جی ٹیسٹ میچ میں جو 5 دن کا ہوتا تھا، پتہ نہیں اب وہ فارمیٹ باقی ہے یا نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. مثلا ہمارے بچپن میں تو ہوتا تھا. ٹیسٹ میچ میں 5 دن کا وہ ہوتا ہے، میچ ہوتا ہے، اور پہلے دن میں ہو سکتا ہے صرف بیٹنگ ہو، اور ہو سکتا ہے صرف بالنگ ہو سکتا ہے 2 اننگز ہو جائیں. لیکن جو بھی ہے پہلے دن پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کون جیتا. تو مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں اپنے مثلاً والد سے پوچھتا تھا کہ آج کون جیتا ہے اس میں ٹیسٹ میچ میں. تو وہ کہتے تھے اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں آخر میں پتہ چلتا ہے، 5 دن بعد پتہ چلتا ہے. اس میں سب. پہلے دن آپ نہیں کہہ سکتے کون جیتا. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس میں دنیا کی سعادت اور شقاوت ڈیفائن ہی اس کے سائے میں ہو رہی ہوتی ہے، ہاں، آخرت کے سائے میں. اور اسی طرح ایک اور مثال اگر دیکھیں آپ، یہ جو مثلا اس طرح کے بھی دکھاتے ہیں کبھی کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ بہت ہی کلوز اپ اگر آپ کر کے دیکھتے ہیں ایک کسی تصویر کو، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ رنگ ایسے ہی اسپریڈ ہوا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا. بہت کلوز اپ اگر آپ دیکھیں اس کو، آپ پیچھے کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ رنگ جو ہے جو ہمیں لگ رہا تھا ہیپزرڈ ہے، یہ ایک جوائن ہو کے یا ایک ریلیٹیو ٹو ایچ ادر ایک پکچر بنا رہے تھے. تو ظاہراً اسلامی نقطہ نظر میں دنیاوی سعادت اور شقاوت شاید خود بخود معنی نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ جو ڈیفائن ہوتی ہے ایک اخروی سعادت کے نیچے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر دوبارہ لیں، ایک کافر ہے، ایک مٹیریلسٹک شخص ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر دنیا میں میرے پاس پیسہ ہے، لگژری ہے، صحت ہے، تو میں کامیاب ہوں اس دنیا میں. اور وہ اپنے ہی اس سٹینڈرڈ کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو مذہبی ہو یا تم جو دیندار ہو،
تو ٹھیک ہے، تمہارا ایک اعتقاد ہے اور تمہارا جو ہے وہ ایک دین ہے، اس کی بنا پر تم آخرت میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی کام نہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں تم کامیاب ہو یا نہیں ہو؟ دنیا میں تمہارے پاس یہ فیسلٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیا میں تمہارے پاس یہ اپرچونیٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے خیال سے جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ جو اسٹینڈرڈ، جو مٹیریل اسٹینڈرڈ تھا، اس سے ہم جو ہے وہ مثلاً ایک دیندار جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جی، ایک دفعہ دوبارہ ہم اگر اسی بات کی طرف پلٹیں جو آپ نے کہی تھی کہ کیا ایسا ہے کہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ اخروی سعادت کو دیکھتا ہے، مسلمانوں سے کہتا ہے میں تمہیں آخرت میں کامیاب کر دوں گا بھائی، لیکن دنیا میں تمہیں جو ہے وہ سختی میں رکھوں گا، دنیا میں تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ کیا ایسا ہے؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، یعنی جو آئیڈیلی جو ہونا تھا اس میں یہ نہیں ہونا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ضعیف رہیں، دنیا میں جو ہے وہ ہمیشہ دوسری قومیں کفار جو ہے وہ قوی رہیں اور مسلمان ہمیشہ ضعیف رہیں، یا فرد مسلمان یا سوسائٹی، دونوں طرف سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یعنی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے، اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اگر کامیاب ہوگی تو آپ ایک کامیاب معاشرہ ہیں، اگر آپ کی مثلاً ویلفیئر آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو آپ ویلفیئر سے مراد وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کا، تو آپ کامیاب معاشرہ نہیں، ڈیفائن اس میں ہوگا کہ آپ کس مرحلے پہ کھڑے ہیں، آپ کی جو اخروی گولز ہیں پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اگر وہ بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ چل رہے ہیں تو بہت بہترین۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا سا ایکسپلین نہیں کر رہا وہ جو اسنے شکشا۔ مثال ایک اور ہے، جیسے اب یہ شہادت کا جو کانسیپٹ ہے، شہادت کے کانسیپٹ ہے، جہاد کا کانسیپٹ ہے، اس میں جو آیات ہیں یا جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر تم فرض کرو کہ جنگ میں جا رہے ہو اور تم مارے جاتے ہو، آپ مجھے بتائیں دنیا کی یہ کامیابی ہے، دنیاوی لحاظ سے یہ بدبختی ہے؟ کوئی گیا جہاد کے لیے مارا گیا، اوبیسلی بدبختی ہے۔ اوبیسلی بدبختی ہے، مختلف ڈائمنشنز سے، مثلا یہ کہ بھائی آپ کی زندگی کم ہو گئی، تم مثلا 60 سال تک زندگی گزار سکتے تھے، انجوائے کر سکتے تھے لائف کو، 30 سال میں ختم ہو گئی۔ بچے جو تمہارے تھے وہ مثلا تمہارے ساتھ رہ سکتے تھے اتنا ٹائم، وہ یتیم ہو گئے۔ ایک عورت تھی وہ بیوہ ہو گئی۔ ایک معاشرے کا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں، ایک بریڈ ونر تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک جو معاشرے میں مثلاً ایک ارننگ ایک تھا، لیبر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو دنیاوی لحاظ سے یہ بڑا ایک کرائسس ہے، اور آن این انڈیویجول لیول اور آن اے سوشل لیول۔ لیکن قرآن مثلاً اس کو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اس شخص کی کامیابی ہے جس نے اپنی راہ میں اپنے دین کی راہ میں قربانی دی ہے، اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اس نے اخروی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور حتیٰ معاشرے کے لیے بھی یہ کامیابی ہے لانگ رن میں، کہ بھائی اس مثلا لوگ جو ہے وہ اس اعتقاد کو جو تقویت کر رہے ہیں، اس فکر کو، یہ لانگ رن میں اس کو سعادت کی طرف لے کر جائے گا۔ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا کہ اگر معاشرہ صحیح فنکشن کر رہا ہوتا، آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو دنیا ہے اس میں بھی ایک رفاہ نسبی ہوتی، ایک ضرورت ہی نہ پڑتی آپ کو بھائی مثلا جانے دینے کی، کیوں
کیونکہ ایک آئیڈیل معاشرے میں توحید کا جو ہے وہ پرچار ہو چکا ہے، توحید پھیل چکا ہے ایک گلوبل اگر اسکیل پہ سوچیں، کیونکہ توحید پھیل چکا ہے تو اب آپ کو جہاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شہادت کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹ کوئی مقابلے میں ہے نہیں، آئیڈیلی ہونا یہ تھا، لیکن اس مرحلے میں آپ کو جو ہے دنیا کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تاکہ آپ اس آئیڈیل تک پہنچ سکے، تاکہ آپ اس سعادت اخروی تک اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو لے کے جا سکیں۔ تو کیا یہ آنسر کرتا ہے اس بات کو جو وہ سوال تھا یا؟ جی بالکل، دونوں ڈائمینشن سے میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک براڈر پکچر کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، جو بگر پکچر ہے اس میں جب آپ دیکھیں تو ایوری تھنگ میک سینس۔ اور یہ ہے کہ جیسے آپ نے وہ کرکٹ کی مثال دی، ظاہر ہے وہ پورے میچ کی پرفارمنس کو جو 5 دنوں کا ہے اس کو دیکھیں گے تو اٹ ول میک مور سینس۔ فلسافیکلی اسپیکنگ تو ظاہر ہے اسی طرح سے ہے، لیکن آئی تھنک خدا اپنے لطف سے یا ہمیں سمجھانے کے لیے پھر بھی ایک ڈسٹنگوش کرتا ہے قرآن میں بھی، اور یہ چیز ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ ظاہر ہے اکثر ہمارے جیسے لوگ تو اس بگر پکچر کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارے سامنے کیونکہ دنیا ہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کئی جگہوں پہ دنیا کی سعادت کا ہونا ظاہر ہے وہ ملاک نہیں ہے کسی بھی طرح سے، نہ ہی وہ کوئی کاز ہے۔ ہاں ایک ایفیکٹ کے طور پہ کہ خدا کے راستے پہ جو چلتے ہیں ان کو کسی نہ کسی معنی میں دنیاوی سکسیس جو مٹیریل بھی ہوتی ہے وہ بھی ان اے وے حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک معاشرے کی اگر ہم بات کریں ایک انڈیویجول کی بجائے، تو آئی تھنک کہ جو اسلامی معاشرہ ہے ڈیفینیٹلی وہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بہتر فنکشن کر رہا ہوگا، کیونکہ ایک آرٹیکل جیسے میں علامہ طباطبائی کا پڑھ رہا تھا کہ اس میں رول آف سپر نیچرل ان دا سوسائٹی کے بارے میں انہوں نے جس میں فرمایا تھا کہ جیسے آپ کا لیگل سسٹم ہے مثلاً، تو لیگل سسٹم تب تک رسپیکٹڈ ہے، تب تک فالو ہوتا ہے جب تک لا کی آپ کے اوپر نظر ہو، اور لا کی سرویلنس سے جب آپ نکلیں گے تو کیونکہ آپ کا کوئی بیس نہیں ہے، اب میٹیریلزم میں آپ جی رہے ہیں، تو یو آر پرون ٹو بریکنگ لاز، کیونکہ ایز لانگ ایز یو کین گیٹ اوے ود اٹ، کوئی لوپ ہولز آپ کو مل جاتے ہیں، یو کین مینیپولیٹ اٹ۔ لیکن یہ اصل میں یہ میں نے بات ماد کے چیپٹر میں کرنی تھی، لیکن جب آپ کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ایفیکٹس آفٹر لائف میں ہونے ہیں، اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا آپ کو، آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، اس کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے، تو وہ سینس آف یوں سمجھے جو سرویلنس ہے خدا کی اور آخرت کے خوف سے، تو دنیا میں بھی عدل کا قیام ہونا اور لیگل سسٹم کا بہتر فنکشن کرنا پاسبل ہے۔ تو یہ ایک مثال، اور مجھے لگتا ہے یہ دنیاوی سکسیس جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں تو وہ ظاہر کاز تو کسی طرح کی نہیں ہے، ہاں ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ آخرت کی سعادت از دا مین گول، اور اس کے صدقے میں یا اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ آپ کو ایک آئیڈیل دنیاوی معاشرہ بھی مل جاتا ہے۔ اچھا اس میں بھی یعنی ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو آپ کی کچھ دو تین نکات ذہن میں آ رہے ہیں، ایک آپ کی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا جو یہ ہوتی ہے رسپیکٹ فار لا ہے یا ریٹ آف دا لا ہے، یہ مثلا ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں زیادہ رسپیکٹ ہو رہی ہو کیونکہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں یا ان کو وینلٹی کا وہ ہے، لیکن آئیڈیلی جو ہے وہ اسلام کی کوشش یہ ہے کہ یہ انٹرنلائز ہو، اور مثلا لوگ جو ہے وہ خود حقیقت کو جانتے ہوئے اچھائی کو جانتے ہوئے اچھائی کو فالو کر رہے ہو، پینلٹی سے ڈرتے ہوئے بہت نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو یہ نہ ہو کہ بھائی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نہیں کر رہا، تو یہ مثلا ایک چیز ہے کہ جو ایشور کرتی ہے۔ جی سر۔ جی تو
یہ ایک بات تھی، دوسرا یہ تھا کہ ہاں، یہ جو آرگومنٹ کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں یہ بھی ایک وہ ہے، یعنی ایک جی، اسی میں مثلا یہ بھی کہا جاتا ہے آرگومنٹ میں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی دفعہ اکنامک سسٹمز بدلے گئے ہیں اور کتنی دفعہ پولیٹیکل سسٹمز بدلے گئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم دنیاوی سعادت کو کس طرح بہترین طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے لے کے آ سکتے ہیں. مثلا سوشلزم جو تھا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یہی ہے بھائی کہ یہ جو دنیا میں جو ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ انسان رہ رہے ہیں، ان کو کیسے میکسیمم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور آئیڈیل معاشرہ کیا ہوگا اس دنیا میں. اور مثلا جو کیپٹلزم کا نظام ہے اور اس میں مختلف جو تھیوریز ہیں، اکنامک تھیوریز، پولیٹیکل تھیوریز، ان کا سب کا بھی یہی وہ ہے، کلیم ہے کہ ہم اسی دنیا میں آپ کو سعادت دینا چاہ رہے ہیں. خود یہ لوگ بھی جو ہے وہ مختلف ایکسپیریمنٹیشنز کر چکے ہیں اور ابھی بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. ابھی بھی جو مثلا آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ یوں ہونا چاہیے. اب لیٹسٹ مثلا ٹیرفس جو ہے وہ آ گئے ہیں، تو مثلا اکانومی جو ہے وہ اتنی کھلی نہیں ہونی چاہیے. ایک مثلا جو ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی اکانومی، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیرفس لگائیں گے، تو ایک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. تو ام، اور خدا جو ہے وہ اس کا علم مطلق ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو بہترین علم ہے، ہر چیز کیسی ہونی چاہیے اس کو علم ہے. تو حتی وہ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے بھی آپ کی جو ہے وہ پرسکرپشن دے سکتا ہے یا دیتا ہے. اور یا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھائی اگر تم اس دنیا میں جو تمہارے ہاتھ میں تھی اور آنکھوں کے سامنے ہے، تم نہیں ایک پرسکرپشن دے سکتے، تو پھر آخرت کے لیے کیا پرسکرپشن دو گے؟ جی اسی میں پتہ نہیں اس تک آ نہیں پا رہا ہے کیوں. یعنی ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جیسے عرض ہوا کہ دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت کا ایک بہت گہرا رابطہ ہے. کچھ چیزوں میں واضح ہے. مثلا آپ سوچ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ بہت ساری عبادات مثلا نہیں کر سکتا، یا بہت سارے جو اچھائیاں ہیں، نیک کام وہ نہیں کر سکتا، تو اس کی مثلا صحت و سلامتی کا تعلق جو ہے وہ دوبارہ اس کی اخروی سعادت سے جڑ جاتا ہے. یا ایک معاشرہ جس میں لوگ فرض کر لیجئے کہ لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے، تو لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہونا اس بات کو ایشور کر سکتا ہے یا گارنٹی دے سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ اپنی اپرچونٹیز اویل کریں گے اخروی سعادت کے لیے. یا جہاں پر معاشرہ جو ہے اس میں دنیاوی لحاظ سے ہی ظلم زیادہ ہے، وہاں پر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ لوگ معنوی طور پہ بھی ترقی کر رہے ہوں گے، یا معنوی طور پر مثلا وہاں سب کچھ بہت اچھا ہوگا. ظلم کے معاشرے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ معنوی جو ہے وہ ترقی بہت اچھی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو دنیاوی سعادت ہے اس کا بہت سارے لیولز پہ، بہت سارے مثلا اس کے پیرامیٹرز میں گہرا تعلق ہے اخروی سعادت سے. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ہائپر سیکشولائزڈ ہے، اور جو ہے وہ مثلا اس میں یہ مسائل زیادہ ہیں جو آج کل مثلا آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساری توجہ لوگوں کی جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف ہے. اس معاشرے میں آپ معنوی ترقی جو ہے وہ ریئر ایک چیز ہوگی. تو بہت دفعہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی سعادت جو اس کا گہرا تعلق ہے. اچھا، بعض چیزیں اور بھی ہیں مثلا انڈیویجول لیول پر. مثلا کچھ ایسی احادیث ہیں کہ فقر جو ہوتا ہے، فقر جی وہ کچھ اس طرح کی ورڈنگ ہے کہ یعنی بہت قریب ہوتا ہے یا بہت نزدیک ہے کہ اگر فقر کسی مثلا دروازے سے آ جائے تو
ایمان جو ہے وہ کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے. کچھ اس طرح کی کچھ ورڈنگز ہیں، بس ذرا خوبصورت سی ورڈنگز. یا مثلاً جی، تو یہ چیزیں ہیں، یعنی یا مثلاً یہ آئیڈیا کہ ایک قرآن میں جو آیت ہے کہ لو آمنوا لو آمنوا اہل القرى اذا انزلنا برکاتنا من السماء، کچھ اس طرح سے، جو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر لوگ جو مثلاً شہر کے لوگ یا کسی قوم کے لوگ ایمان لے آتے تو ہم اپنی برکات آسمان سے نازل کر دیتے. یعنی ریسیپروکل وہ ہے، اگر معنوی ترقی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ مادی ترقی پہ بھی اثر آتا ہے. اگر لوگ ایمان لے آتے تو ہم اپنی برکات جو ہے آسمان سے نازل کر دیتے، تو اس کا بھی اس طرف سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. یعنی ایک طرف سے اگر آپ کی مادی ترقی یا کہیں دنیاوی ترقی صحیح پیرامیٹرز پہ ہو رہی ہے، عادل پہ ہو رہی ہے، ظلم کے خلاف کام ہو رہا ہے، صحت و سلامتی وغیرہ پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ مثلاً اپرچونٹی کریٹ کر سکتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ رائپ ہے ایک معنوی ترقی کے لیے. اور اگر کہیں معنوی ترقی ہو رہی ہے تو اس کے ایفیکٹس مادی ترقی پر بھی آتے ہیں. یا مثلاً یہ آئیڈیا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے بس تو جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اپنے مثلاً کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے خزانے کھول دے گی. یعنی جو ریسورسز کا استعمال مثلاً ہو سکتا ہے اس دنیا سے، وہ آپٹیمم لیول پہ چلا جائے گا. تو ایک مثلاً ویلفیئر کا جو ہے وہ، ویلفیئر سے مراد دوبارہ ویل بینگ ہے، میں غلط کبھی کہتا ہوں. ویل بینگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. مثلا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں، میں بہت پتہ نہیں مکس کر رہا ہوں آج، میں بہت وہ ٹاپیکل اس سے نہیں چل رہا، میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. یا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جب دین آپ کو کچھ تعلیمات دیتا ہے تو خود بخود آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ سدھرنے لگتی ہے، اور خود بخود آپ کی دنیاوی زندگی کے سکسیس کے جو کرائٹیریا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں. مثلاً یہ جو ایک حدیث ہے کہ قناعت جو ہے وہ قناعت جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ قناعت جو ہے وہ لوگوں کے بدن کے لیے سکون کا باعث ہے، یا قناعت خود سکون کا باعث ہے، یا یہ کہ غنا جو کہتے ہیں ہم کہ بھئی وہ غنی ہے یا وہ مالدار ہے، تو کچھ اس طرح سے ہے کہ بھئی قناعت جو کرتا ہے وہ غنی ہوتا ہے. غنی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے بہت کچھ ہے، نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں کی. قناعت کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو تمہارے مینز ہیں تم اسی میں رہ سکتے ہو، اور یہ تمہیں پریشرائز نہیں کرتی چیز. ممکن ایک ایسا معاشرہ ہو، ایک ایسا مٹیریلسٹک معاشرہ ہو جہاں پر جو تھوڑا سا ڈپرائیوڈ ہے، جس کے پاس نیچرلی کم ہے، یا وہ لیس فارچونیٹ ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، معاشرہ اس کو پریشرائز کرتا ہو، اس کے اوپر سائیکولوجیکل پریشر ڈالتا ہو، تو یہ جو ہے وہ اذیت میں ہو، آزار میں ہو، اس کے ساتھ مشکل ہے بہت. لیکن ایک معاشرہ ایسا ہے جو وہ مٹیریل پروگریس کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتا، وہاں پر جس کے پاس کوئی بہت زیادہ مال دولت نہیں ہے، صرف اپنی مثلاً ضروریات کی حد تک کوئی چیز ہے، وہ بھی بالآخر آرام سے زندگی گزار سکتا ہے. بہت اس کو ٹینشن نہیں کہ بھائی میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو کیا برائی ہے اس میں؟ یہاں پر جو وہ کرائٹیریا تھوڑا سا ورلڈلی سکسیس کا تھوڑا سا پھر چینج بھی ہونے لگتا ہے. تو ایک معاشرے میں یعنی آپ کہیں گے کہ نہیں، تھوڑا بہت تمہارے پاس نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم فیلئر نہیں ہو. لیکن ایک اور معاشرے میں آپ جائیں گے، وہاں کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہے تو فیلئر ہو. تو یہ سب بھی چیزیں ہیں، یعنی اس میں بہت سارے میرے خیال سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں، بہت سارے کچھ چیزیں سبجیکٹیو ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ
بگر پکچر میں میننگ دیتی ہیں. تھوڑا سا ہم شاید بیٹھ کے اس کو کسی اور وقت اور ڈاگس پہ اور تھوڑا سی نظریت سے رکھنا چاہیے. ہاں ایک حاشے میں بس ایک جا رہے تھے سائڈ نوٹ ہی کہ اتنا ظاہر ہے لمبا ہو گیا. آن لائٹر نوٹ، ویسے میرے عزیز کے جو والد صاحب تھے وہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی اسی سے ریلیٹڈ، جو آپ بتایا تھا ظلم کے معاشرے میں رہتے ہیں تو آخر بھی وہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں جو رہ رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا. تو یا آئی مین اٹ میک سینس. تو بہرحال یہ ٹاپک کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ معاد کے چیپٹر میں، اور اس کی جو ہم ریلیونس کی بات کر رہے ہوں گے. نبوت اور امامت کے بارے میں اگر کوئی اور پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی. نبوت اور امامت کی جو ذیل میں ایک بات آتی ہے وہ دوبارہ دین کی آتی ہے کہ بھائی دین کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، دین کیا کیسے فنکشن کرتا ہے. تو اس میں جو اہم مسئلہ ہے وہ ڈیفینیشن آف ریلیجن کا ہے. یعنی جتنے بھی ایسے علوم ہیں جو کسی نہ کسی طرح ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مثلا فلاسفی آف ریلیجن ہے، کمپیریٹیو ریلیجن ہے، ہسٹری آف ریلیجن ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں جو مثلا ویسٹ سے آئے ہیں، یا آپ کہنے ویسٹرن یونیورسٹیز میں ہیں یا ہماری یونیورسٹیز نے بھی انہیں سے کاپی کی ہیں، ان سب میں جو ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ ریلیجن ڈیفائن کیسے ہوگا. وہ کیوں ہے؟ وہ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ بھائی دیکھو اسلام جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے وہ بھی ریلیجن ہے، اور ایک بدھزم جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے میری ایکوریسی نہ ہو اس میں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. بدھزم جو کہہ رہے کہ مثلا کوئی خدا نہیں ہے، مثلا صرف نیچر ہے، یا ایک ہائر مثلا ایک وہ ہے پاور ہے مثلا، وہ بھی ریلیجن ہے. ایک اور کوئی تیسری چیز ہوگی، وہ کہہ رہا ہوگا کہ جی مثلا ایک سول ہے، ایک ایسی سول ہے جس کا نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے وغیرہ، وہ بھی ریلیجن ہے. کچھ میں کسی ریلیجن میں ریچولز ہیں، کسی میں ریچولز نہیں ہیں. تو ایک عجیب کھچڑی ہے کہ جو سب کو ہم ریلیجن کہہ رہے ہیں. تو ریلیجن کے لیے پھر مثلاً آپ کیسے کہیں گے بھائی ریلیجن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کے لیے مختلف طرح کے لوگوں نے حل نکالے ہیں، لیکن ہمیشہ ایک کنفیوژن ہے. اور مثلاً انواع اقسام کی تعریفیں ہوئی ہیں ریلیجن کی. کچھ لوگوں نے مثلاً سوشیالوجی کے اسپیکٹ سے مثلا ریلیجن کو تعریف کیا ہے، کچھ نے سائیکالوجیکل اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے تعریف کی ہے، کچھ نے ریچول کی بنا پر تعریف کی ہے، کچھ نے مثلاً سوسائٹی کے فنکشنز کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کی ہے کہ بھئی ریلیجن مثلاً سوسائٹی میں کیا فنکشن پلے کرتا ہے، اس کی بنا پر ہم کہیں کہ یہ ریلیجن ہے. اب وہ مجھے بہت یاد بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو آرگومنٹ بیان ہوا کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کیا ہے، ریلیجن وہ تعلیمات ہیں جو انسان کو خداوند متعال کی طرف سے دی گئی ہیں. کس لیے؟ تاکہ یہ ترقی کر سکے، معنوی اور اخروی ترقی کے لیے جو اس کے لیے ضروری تھی چیزیں، اور اس سے اٹیچڈ جتنے مثلا دنیاوی مسائل تھے، ان سب کے لیے جو فنکشننگ کے لیے جو بھی چیزیں ضروری تھیں، وہ جو خدا نے بھیجی ہیں وہ ریلیجن اور دین ہے. تو مثلا وہ جو پس مثلا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مستاقاً اگر بات کریں، جو انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ ریلیجن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ ادیان جو جس میں کوئی مثلا اللہ کی طرف سے کوئی نبی تعلیمات لے کر نہیں آیا، یا مثلا وہ پریکٹسز کی بنا پر بن گیا ہے، جہاں پر کوئی کانسیپٹ نہیں کہ خدا کوئی آپ کو تعلیمات دے گا، وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے. اس کو ہم ڈیفینیشن آف ریلیجن سے باہر کر دیتے ہیں.
تو اس سے نام بدلنے سے کوئی خاص مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یہ حل ہو جاتا ہے کہ ایک کنفیوژن ہے، ایک جو آپ کہہ لیجئے ایک عجیب سی ایک کھچڑی ہے، وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے ان علوم میں، اور اس کو آپ دوسرے ادیان کو جو اس سے خارج ہو گئے ہیں ان کا آپ کہیں کچھ اور مثلا چیز نام دیں یا نہ دیں، اس سے بہت فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں اسلامی انوائرمنٹ میں، اسلامی سوسائٹی میں، تو ہماری مراد پھر یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، ان کی جو پوٹینشیلٹیز ہے ان کو ایکچویلٹی میں تبدیل کرنے کے لیے جو تعلیمات بھیجی ہیں وہ دین ہے۔ اصل تو میرے خیال میں ہو سکتے ہیں اعتقادات بھی ہوں، اس میں ہو سکتے ہیں ریچولز بھی ہوں، کچھ تعلیمات ہوں اخلاقی ہوں، کچھ انٹولوجیکل ہوں، فلسفی ہو تھوڑی بہت، وہ سب کچھ جو ہے سب دین ہے۔ بہت اہم ہے میرے خیال میں ریلیجن کو ڈیفائن کرنا بھی، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ وہ بھی نبوت کے ذریعے ڈیفائن ہوتا ہے ریلیجن، وہ وحی کے ذریعے اور خدا کی بھیجی ہوئی جو پرنسپلز ہوتے ہیں اور جو پورا پیکیج ہوتا ہے اس کے ذریعے ڈیفائن ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سوسائٹی کسی بھی کلچرل پیرامیٹرز کے ذریعے ڈیفائن کر رہی ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ کیونکہ جو ہے وہ ریلیجن کی ڈیفینیشنز کے بارے میں اتنا کنفیوژن ہے، یا بہت سارے سوشیولوجسٹ نے ریلیجن کو ڈیفائن کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جب اسلام کے بارے میں بھی آ کے گفتگو کرتے ہیں یا تشیع کے بارے میں، تو وہی اپنے سوشیولوجیکل ڈیفینیشن کو لے کر آتے ہیں، اور مثلاً کیا کہتے ہیں کہ بھئی ریلیجن وہ چیز ہے جو جس سے انسان اپنی دنیا کو معنی دیتے ہیں، اصل میننگ دیتے ہیں اپنی زندگی کو۔ تو کیا ہوتا ہے وہ ڈاؤن اپ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی انسان ہے جو ریلیجن کریٹ کر رہے ہیں اصل اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ کیونکہ مثلاً وہ سوشل آرگنائزیشن دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو میننگ دے رہے ہیں، سوشل لائف کو میننگ دینا چاہ رہے ہیں، یہ ریلیجن ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر میں، یا جو اسلامی متفکرین کہہ رہے ہیں، اس میں ریلیجن جو ہے وہ اپ ڈاؤن یا اپ باٹم کے اس میں ریلیشن شپ میں، یعنی خدا کی طرف سے دین آتا ہے، جو انسان کر رہے ہیں کام وہ اس ریلیجن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ میننگ بھی دے رہے ہیں تو وہ ریلیجوسٹی ہے۔ ریلیجن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، خود ریلیجوسٹی کر رہے ہیں، دینداری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک واضح تمایز اور ڈفرنس جو ہے وہ ہمیں اس ڈیفینیشن سے دین اور دینداری کا ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثلاً دینداری جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، کوئی کلچر کچھ کر رہا ہے، کوئی کلچر کچھ کر رہا ہے، اس حد تک ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن دین جو خدا نے بھیجا ہے وہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ریلیٹیوزم اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے آگے چل کے وہ ہیں، اس کے بہت سارے ثمرات ہیں کہ آپ دین کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اور ہیومن فینومینا ہے دین یا ڈیوائن فینومینا ہے۔ اب اس میں ہم شاید ٹائم نہ رہے اس میں گھسنے کا۔ اصل میرے خیال میں اس کی فاؤنڈیشن لے کرنا بہت ضروری تھی کہ یہ بھی ایڈریس ہو کہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ کو سارٹ آؤٹ ہونے کی